قال في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الملک میں اپنے رب کا خوف رکھنے والوں کے بارے میں دو خوشخبریاں دی ہیں۔ تقویٰ دو معنی ہیں اس کے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ بچنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا ہے کہ مدینے کی ایک یہودی فیملی کے یہاں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو دل کی باتیں بتا دیتا ہے، جبکہ دل کے راز کون سی ذات جانتی ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ فرماتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، رب سینے کے راز جانتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ابن سیاد بچہ ہے اور وہ دل کے راز بتا دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل میں ایک بات رکھی اور اپنے صحابہ کے ساتھ اس بچے کے پاس جا رہے ہیں۔ اس بچے کا جو گھر ہے وہ ایک باغ میں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے چل رہے تھے کہ یتقی بجذوع النخل، وہ جو کھجوروں کے درخت تھے ان کی اونٹ لے لے کے چل رہے تھے کہ کہیں یہ فیملی دیکھ نہ لے مجھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ابن سیاد بچہ لیٹا ہوا تھا اور کچھ بڑبڑا رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ ابن سیاد کی ماں نے جیسے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا ابن سیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ جیسے یہ بات کی، صحابہ فرماتے ہیں وہ بڑبڑا رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن سیاد کی ماں کو کیا ہوا؟ یہ اگر آج بتاتی نا اس کا معاملہ واضح ہو جاتا، بھی ہے کیا اس کا معاملہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چند باتیں کی اس بچے سے۔ پیارے نبی نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اے ابن سیاد، کیا تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے؟ وہ ابن سیاد کہتا ہے ہاں میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ لیکن جیسے یہ جواب دیا فوراً پلٹ کر کہا کیا آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کو نہیں مانتا۔ پیارے نبی نے فرمایا، بڑا خوبصورت جواب تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی اللہ نے رسول دنیا میں مبعوث کیے ہیں سب پر میرا ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تو ہے تو ایمان ہے، نہیں ہے تو؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ دیتے کہ میں آپ کو نہیں مانتا تو وہ کیا جواب دیتا؟ پیارے نبی نے ایسا خوبصورت جواب دیا کہ اس کا انکار نہ آئے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابن سیاد اچھا یہ بتا میرے دل میں کیا ہے؟ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل میں سورۃ الدخان
یہ لفظ تھا. وہ کہتا ہے دکھ دکھ دکھ. اب صحابہ چونک گئے کہ چلو پورا نہیں بتایا، کچھ تو اس کا حصہ بتا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، تمہارا رب بے عیب ہے، تمہارا رب بے عیب ہے. یہ جو میں اور آپ پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحانک اللہم کیا معنی ہے؟ اللہ تو پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تو ہر شرک سے پاک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، تمہارا رب بے عیب ہے، عیب والا نہیں ہے. اس کو دیکھو نا، ایک آنکھ اس کی ایسے جیسے انار کا دانہ پھٹا ہوتا ہے، اس کی تو آنکھ ہی عیب دار. یہ خدا نہیں ہو سکتا. اور سینے کے راز صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں یتقی بجذوع النخل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کھجوروں کے درخت کے ذریعے. تقویٰ کا دوسرا معنی ہے بچنا. بچے گا تب جب دل میں رب کا خوف آئے گا، رب العالمین کا ڈر ہوگا، بندہ گناہوں سے بچ جائے گا. اب دو معنوں کی تطبیق. تقویٰ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے ایسے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے. اللہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم رب کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ. تقوی کا معنی روزہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے دل کرتا ہے کھانے کو، دل میں سوچ آ گئی میرے رب نے منع کیا ہے. کمرے میں تنہا ہے، دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، کھانا سامنے، پینا سامنے. خوف کس کا؟ اس رب کا خوف ہے، اللہ رب العالمین کا خوف دل میں ہے. بھوک بہت ہے، پیاس بہت ہے، لیکن اس کی نافرمانی سے بچتا ہے. اللہ رب العالمین کے حضور نمازی بندہ کھڑا ہوا، نماز پڑھنے لگ گیا، سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے، کہتا ہے اپنے رب سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم چاہیے. رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے تو نے نماز میں مجھ سے ہدایت طلب کی ہے. رب العالمین فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت انہیں ملا کرتی ہے جو متقین ہیں، جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، جو رب کی نافرمانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، جو محبوب کائنات کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں. رب العالمین فرماتا ہے میرا قرآن بھی ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی کس چیز کا نام ہے، تقوی کہاں ہوتا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا التقوی ہا ہنا، آپ نے اشارہ کیا اپنے دل کی طرف، نبی علیہ السلام نے فرمایا تقوی کی جگہ یہ ہے، تقوی کی جگہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تقوی دل میں رب کا خوف، ڈر، تقوی یہاں ہے۔ اللہ رب العالمین کا محبوب نبی رب کا خوف کس قدر صحابہ سے عرض کر، صحابہ کو فرماتے ہو میرے صحابہ میں تم سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا۔ اللہ کا محبوب نبی کائنات کے سارے انسانوں سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا۔ تقوی انسان کی تربیت کرتا ہے، تقوی انسان کی تربیت کرتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک میں محبوب کائنات نے اعلان کرا دیا میرے رب کا حکم ہے انفروا خفافا وثقالا، اس جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا، تمہارے پاس سواریاں ہوں نہ ہوں، تمہارے پاس زادے راہ ہو نہ ہو، تمہارے پاس تیر و تلوار ہوں نہ ہوں، رب العالمین نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، بوجھ لو ہلکے ہو، بھاری ہو ہلکے ہو، تمہیں غزوہ تبوک کے لیے نکلنا پڑے گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس پہلے اتنا مال نہ تھا، لیکن جب غزوہ تبوک آیا، جب اس کا وقت آیا تو رب العالمین نے مجھے مال و دولت سے بھی نوازا، مجھے بہترین سواری بھی عطا کر دی۔ میرے محبوب نبی صحابہ کو لے کے نکلے، میرے دل میں خیال آیا کہ میں بعد میں ان کو پہنچ جاؤں گا، میری سواری بڑی تیز ہے، کل پہنچ جاؤں گا، کرتے کرتے سستی کرتے کرتے میں پیچھے رہ گیا، میں اس غزوے میں نہ جا سکا۔ میرے محبوب نبی غزوہ تبوک سے واپس آئے، مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ گئے۔ میرے تیرے محبوب نبی کا طریقہ یہ ہے جب بھی سفر سے آتے سیدھے مسجد نبوی میں آ کے بیٹھتے، جب بھی سفر سے آتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے ہیں، جو پیچھے رہ گئے میرے محبوب نبی کے سامنے عذر پیش کر رہے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے فیملی والے آ گئے، میرے رشتہ دار مجھے کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس جا کے کوئی جھوٹ موٹ بات بنا کے پیارے نبی کو اپنا عذر پیش کر دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی بات کرو گے تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں میرے رشتہ داروں نے مجھے اتنی باتیں بتائی، جب میں گھر سے مسجد نبوی کی طرف آ رہا تھا تو میرے دل دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، کروں تو کروں کیا۔ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، جلست فی المسجد ما صلیت، میں مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے تحیۃ المسجد کا باب باندھنے کے بعد نیچے باب باندھا ہے باب الرخصہ، اگر کوئی مسجد میں آ کے تحیۃ المسجد نہیں پڑھتا اور آ کے بیٹھ جاتا ہے کیا اس میں کوئی رخصت ہے؟ وہ رخصت کے ضمن میں اس باب کو لے کے آئے، اس حدیث کو لائے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھے، میں بیٹھ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا تو مسکرائے، پوچھا کعب کیا بات ہے، گیا نہیں ہمارے ساتھ؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول جی باتیں بنانی بڑی آتی ہیں مجھے، میں جھوٹ بھی اس انداز میں بولوں گا کہ میرے جھوٹ کو آپ سچ مانو گے۔ بعض لوگوں کو فن ہوتا ہے نا، جھوٹ بھی اتنی صفائی سے، جیسے ہمارے حکمران ہیں جھوٹ بھی اتنی صفائی سے بولتے ہیں کہ پبلک یقین کرتی، جیالے بھاگتے ہیں پیچھے پیچھے۔
لگا بات بنانی بڑی آتی ہے مجھے، میں جھوٹ بھی بولوں گا تو آپ سچ مانیں گے، لیکن ایک چیز ہے میرے پاس جو مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں سچ بولوں۔ کیا ہے؟ واللہ علیم بذات الصدور، ایک ذات ایسی ہے جو سینے کے راز جانتی ہے، میرے دل میں کیا ہے، میری زبان پر کیا ہے، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے۔ اس لیے کہ رب العالمین نے ایک بندے کا پول اسی انداز میں کھولا جو میرے تیرے محبوب نبی کے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ اے میرا سونا نبی، منافقوں کی جماعت آتی ہے، آ کے کہتی ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرا سونا نبی، آپ کیسے ان کی زبانوں پر یقین کرتے ہیں؟ تیرا رب کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے میرا سونا نبی، رب بھی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی قسم کھاتا ہے یہ جو منافق کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے دل میں کیفیت یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ دلوں کے راز تو اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں، میرا سونا نبی آپ بھی نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا واللہ علیم بذات الصدور۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں جانتا ہوں میرے دل کی کیفیت کیا ہے، میرے معاملات کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں سستی کی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکا، یہ سچی بات ہے۔ کہنے لگے میں اٹھ کے جب چلا تو میرے محبوب نبی نے فرمایا کعب اب اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو، جب تک وہ فیصلہ نہ آئے تب تک آپ، رب کا فیصلہ کیا ہے، 40 دن تک کوئی بھی ان سے کلام نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جب مسجد سے نکلا نا میں تو میں نے ایک اور عجب معاملہ دیکھا، دل میں عجیب سی بات تھی کہ یار میں اکیلا ہوں یا کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے۔ جب میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا 2 بندے اور بھی ہیں، ان کا معاملہ بھی آپ جیسا ہے۔ کہا کون کون ہے؟ کہنے لگے ہلال بن امیہ بھی ہیں اور مرارہ بن ربیع بھی ہیں۔ ان 3 صحابہ کے نام یاد رکھنے ہو نا، لفظ مکہ یاد کر لو، میم سے مرارہ بن ربیع، کاف سے کعب بن مالک اور ہے سے ہلال بن امیہ، آسانی رہے گی نا؟ یہ 3 ان کا معاملہ ایک جیسا تھا۔ کہتے میرے دل میں تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 2 اور بھی ہیں۔ گھر چلا گیا، میری زندگی کی کیفیت یہ ہوگی کہ مدینے کی زمین وسیع ہونے کے باوجود بھی میرے اوپر ایسے تھی جیسے تنگ ہو گئی ہے۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے تھے میرے گھر والے مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ کہتے میرا ایک یار تھا، میرا کزن، جس کا نام تھا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں وہ باغ میں کام کر رہا تھا، میں نے دیوار پھلانگی، اس باغ میں چلا گیا، میں نے اپنے یار قتادہ سے بولا قتادہ مجھے آپ یہ بتائیں کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں کرتا؟ خاموش ہے۔
جواب ہی نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہوا ہے بات نہیں کرنی۔ حکم کی تابع داری دیکھیے، دونوں اکیلے ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ حضرت کعب پوچھ رہے اور قتادہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ جب تیسری بار رو کر پوچھا تو بس اتنی بات حضرت قتادہ نے کہی کہ قتادہ نہیں جانتا کہ تو مسلمان ہے کون ہے، رب جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، میں روتے روتے وہاں سے پلٹا، دیوار پلنگی اپنے گھر آ گیا۔ 40 دن بیتے، رب کا پھر حکم آ گیا کہ 10 دن اور۔ اب اور سختی ہو گئی کہ اب بیویوں کی بھی آرڈر مل گیا کہ ان سے الگ ہو جاؤ۔ حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہتی اللہ کے رسول جی میرا شوہر تو بوڑھا ہے، کمزور ہے، جب سے یہ معاملہ بنا ہے وہ اور لاغر ہو گیا ہے، اسے میری خدمت کی ضرورت ہے، اس ضرورت کی تو اجازت دے دیجئے نا۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا مرارہ بن ربیع کی آپ خدمت کر سکتی ہیں، میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، خدمت کر سکتی ہے اس کی، لیکن حقوق زوجیت نہیں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں 50 دن بیتے ہیں، میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا، صبح کا ٹائم تھا، میں نے ایک گھوڑ سوار کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے دیکھا اور اونچی اونچی آواز سے بولتے ہوئے کعب خوش ہو جا، رب نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک ایسے امتحان سے گزرا تھا کہ میرے پاس ایک عیسائی بادشاہ کا قاصد خط لے کے آیا تھا اور اس نے کہا کہ کعب تو کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، تو بڑا عظمت والا بندہ ہے، تو میرے پاس آ جا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرا آقا تجھ سے ناراض ہے، جو چاہے گا میں تمہیں دوں گا۔ جب وہ خط میں نے پڑھا تو میں نے کہا کعب تیری آزمائش اسی میں ہے، اب میں نے اس خط کو جا کے بھٹی میں ڈال کے جلا دیا، رب نے میری توبہ قبول کی۔ جو پیغام یہ دینے آیا تھا میں نے اپنا لباس وہ جو پہنا ہوا تھا نیا وہ اتارا اور پرانا پھٹا ہوا لباس پہن کے وہ نیا لباس اس کو دے دیا۔ اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہہ رہا میں وہیں سے دوڑا، جب مسجد میں آیا تو پہلے میں جب اللہ کے گھر میں آتا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں محبت بھری نظروں سے، اور جب میں دیکھنے لگتا تو اللہ کے رسول منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ ایک پیار اور محبت کا انداز تھا۔ پہلے کعب کو دیکھتے، جیسے کعب دیکھنے لگتے تو آپ منہ ایسے پھیر لیتے، اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر دیتے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں دوڑا مسجد کی طرف، جب مسجد میں آیا میں حضرت طلحہ کا زندگی بھر یہ احسان نہیں بھولوں گا کہ سب سے پہلے جس بندے نے مجھے گلے لگایا اور مجھے مبارک دی وہ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں اس کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ حضرت کعب کیا کہتے ہیں کہ واللہ علیم بذات الصدور، اس دل میں رب کا ڈر ہے، اس لیے بات سچی کر کے جا رہا ہوں۔ اور میرے رب نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، بات جب کرو تو سیدھی بات کرو، اللہ رب العالمین تمہارے بگڑے ہوئے معاملے بھی سیدھے کر دے گا۔ اگر غلطی ہوگی تو رب العالمین فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دوں گا۔
میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، تو مالک ہے جہاناں دا زمین آسمان دا، عرش والے فرش والے خزانے سارے تیرے نے، میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے۔ اس رب کا خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اگر انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو رب کہتا ہے اعدت للمتقین، میں نے جنت بنائی ہی متقی بندے کے لیے ہے۔ ایک بھی گناہ اگر کسی انسان کے مسلمان کے پاس ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں تب جائے گا جب اس سے اس گناہ کو دور کر دیا جائے، جب تک صفائی نہیں۔ اور صفائی کیا ہے؟ وہ صفائی ہے تقوی، متقی انسان بن جانا۔ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب کی حالت میں۔ رب کو نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، اس کے باوجود بھی اس ذات کا ڈر دل میں ہے۔ رب العالمین فرماتا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، میں نے ان کے لیے بخشش کے اعلان کر دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ کن کے لیے؟ جو رب سے ڈرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں۔ رب العالمین نے ان ہستیوں کے بارے میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب العالمین فرماتا ہے میں نے اپنے سونے نبی کے صحابہ کے دل کو چیک کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں تقوی تھا، ان کے دل میں تقوی تھا۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اس لیے میں نے اعلان کیے ان کے لیے مغفرت کے اور اجر عظیم کے۔ روزہ ہے تقوی دیتا ہے، نماز ہے تقوی، قرآن ہے متقین کی رہنمائی کرتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، رب فرماتا ہے میرے بندو یہ کتاب لا ریب ہے، بے عیب ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ متقی کون ہے؟ رب العالمین نے ان کی نشانیاں بیان فرما دی۔ الذین یؤمنون بالغیب، میرے وہ بندے جنہوں نے بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا۔ رب العالمین فرماتا ہے میرے وہ بندے نہ تو جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی پھر بھی اس پر ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا پھر بھی اس پر ایمان ہے، رب العالمین کی ذات کو نہیں دیکھا پھر بھی اس پر ایمان ہے۔ ایمان بالغیب ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، رب العالمین فرماتا ہے متقی بندے کی نشانی یہ ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، میرے فرائض کو ادا کرتا ہے، میرے فرضوں میں ڈنڈی نہیں مارتا، ایک پڑھ لی دو نہ پڑھی، ایک پڑھ لی چار نہ پڑھی، دو پڑھ لی تین نہ پڑھی، ایسے نہیں کرتا، 5 وقت کے فرائض کو ادا کرنے والا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقی بندے کی نشانی ہے، متقی بندے کی۔
اللہ رب العالمین نے ایک اور نشانی بیان فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات کو اٹھتے ہیں، دنیا سو رہی ہوتی ہے، یہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، یدعون ربکم، اپنے رب کو پکارنے لگ جاتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کی دعاؤں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا خوفا، ان کے دل میں رب کا خوف بھی ہوتا ہے، اللہ سے امید بھی ہوتی ہے، رب کا خوف بھی اور رب سے۔ انسانیت موت کے دروازے پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھ ماری، جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کی زندگی کی آخری لمحات کو نوٹ کر دیا۔ اس میں حجاج بن یوسف جو وقت کا ظالم حکمران ہے، جس نے صحابہ کو شہید کیا، اس کی موت کی آخری لمحات ہیں، اس طرح جمگٹا لگا ہوا ہے، اس کے سامنے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں حجاج بن یوسف وہ ہے، اس بندے کو رب کبھی معاف نہیں کرے گا، اس نے صحابہ کو شہید کیا، یہ ظالم بندہ ہے۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں پڑ گئے۔ حجاج بن یوسف کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اللہ تیرے زمین والے بندے کہتے ہیں حجاج بن یوسف ظالم ہے، رب اسے معاف نہیں کرے گا، مجھے آج بھی امید ہے اللہ میں ظالم ضرور، میں گناہ گار، میں خطا کار ضرور، اللہ مجھے آج بھی امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زبان پر الفاظ ہیں، موت آ گئی۔ لوگ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے، فرماتے ہیں امام صاحب حجاج بن یوسف کا معاملہ کچھ ایسا ہے، زندگی کی آخری لمحات میں اس نے رو رو کے اپنے رب سے اس طرح پکارا ہے میرا رب معافیاں دینے والا، میں ظالم ضرور، میں گناہ گار ضرور، میرا رب مجھے معاف کر دے گا، مجھے ابھی بھی امید ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے پہلے مجھے بھی یقین تھا کہ یہ رب کے غیظ و غضب کا شکار ہو جائے گا، اب تو حسن بصری کو بھی امید ہونے لگی ہے، جس انداز سے اس نے اپنے رب کو پکارا ہے مجھے بھی امید ہونے لگی ہے اللہ اسے معاف کر دے گا۔ امید بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی، امید بھی اور خوف بھی۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ فرماتے ہیں رب کا خوف بھی اس کے سینے میں، اللہ سے امید بھی ہے، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتا ہے، اللہ تو اسے دے گا کیا؟ رب العالمین نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور میرا بندہ یہ میرے پاس آئے گا، جنت میں جائے گا، جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹے گا، ایک دن رب العالمین فرمائے گا میرے جنتی بندے بتا نا کچھ اور چاہیے، رب سے عرض کرے گا اللہ جنت میں ہر نعمت مل گئی، ادھر سوچتا ہوں ادھر حاضر ہو جاتی ہے، اب اور کیا چاہیے؟ رب العالمین فرمائے گا میرے بندے میں نے دنیا میں اپنے قرآن میں ایک آیت اتاری فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، میں نے تیری نظروں سے ایک نعمت چھپا کے جنت میں رکھی ہے، اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ رب العالمین فرمائے گا اس میدان میں آ جا، میرا محبوب نبی فرماتا ہے رب العالمین اپنے چہرے کے پردوں کو ہٹا کے دیدار کرا دے گا۔ یہ بندہ
جس کے دل میں رب کا خوف ہے، رب سے امید، رات کو اٹھ کے قیام اللیل کرتا ہے، اللہ کا محبوب نبی فرماتا ہے رب اسے جنت میں اپنا دیدار کرائے گا۔ وچ جنتاں دی عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، وچ لگے کستوری والے گارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ حسن یوسف نبی دا داود دی آواز ہوے گی، اللہ رب العالمین جنت میں یہ نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین جنت کی نعمتیں ایسی، کوئی لیٹے آتے لیٹے آئی کھائی جاوے گا، سونا رب انہوں نعمتاں عطائی جاوے گا۔ اوتھے سوچن والے چل دے اشارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، اوتھے رہن والی صدا او جوانی ہوے گی۔ یہاں تو بالوں میں سفیدی آتی ہے، میں اور آپ پکڑتے ہیں کالا کر لیتے ہیں، رب کہتا ہوں میرے بندے تیرے میں طاقت نہیں ہے، صبح دیکھنا میں کیسے چٹے نکالتا ہوں، سفیدی باہر آ جاتی ہے اور تیرے میں طاقت نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے جنت میں آئے گا نا بڑھاپا نہیں دوں گا، اور دنیا میں بڑھاپے کی قدر نہیں کرتے۔ میرا سونا نبی کہتا ہے من شاب شیبۃ فی الاسلام، جس کیا بڑھاپا اسلام میں آ گیا اور بوڑھا بندہ اسلام پہ عمل کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن رب اس بوڑھے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا، میرے فرشتوں اس کے بدن کے سفید بال گنو کتنے ہیں؟ میں اور آپ گن سکتے ہیں؟ اپنے جسم کے بال گن سکتے ہیں؟ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا گنو اس کے بال، جتنے سفید بال ہوں گے ان کو گنتی کیا جائے گا۔ رب سے پوچھیں گے اللہ ان بالوں کا کیا کرنا ہے؟ رب فرمائے گا جتنے بال سفید ہیں اتنی نیکیاں اسے دے دو، اتنی نیکیاں اسے دے دو۔ من شاب شیبۃ فی الاسلام، بڑھاپا آئے اسلام میں، اسلام پر عمل کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، رب بال گنے گا، اور دنیا والے تیرے بڑھاپے کی قدر کریں نہ کریں، رب تیرے بڑھاپے کی قدر کرے گا اگر تو نے رب سے وفا کی۔ پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی بائیو او جوانی ہوے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ، ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب رحمان ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ سفر طویل تھا، قاری صاحب سے پیار اور محبت ہے، تاکراتوں میں خطیبوں کے ٹائم نہیں ہوتے، لیکن ہم نے خود اسے بولا کہ آج 23ویں ہم آپ کے پاس آتے ہیں، تو یہ آپ کا دیدار بھی ہونا تھا، آپ سے ملاقات بھی نہیں تھی، اور میری پہلی دفعہ یہاں حاضری ہے، میں پہلے نہیں آیا۔ مزدوروں کے واسطے پہلے آنا چاہیے، لیکن مزدوروں کے پاس آتا کوئی نہیں ہے، ہم آ گئے یہاں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، آپ کا یہاں بیٹھنا، ہم فقیروں کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔